آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں۔ جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا، اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا، وسوسے زیادہ آئیں گے، الجھ جائیں گے۔ اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا، نہ نہ نہ، آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں۔ دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں۔ یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے، دعوت دیں گے یا دعا کریں گے، تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی، اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اسے بدل دے۔ تنقید کی اور طنز کی تو اجازت، اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ، ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں، ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے، وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی۔ رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا، تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی، اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا۔ کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے، انہوں نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا، تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں۔ حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے، پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے، اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو، اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں
کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا. آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے. یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا. آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا. ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں. میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں. رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں. ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا. حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت. تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا. یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا. تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس. میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے. عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے. دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں. غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے. لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا. عزت وہی اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا. اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے. آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا. وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے. وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں. میرے بھائی عزت وہاں نہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا. ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی. جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور بادشاہ بھی تھے. اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں. اب اس نے نا جان چھڑائی. بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے. وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ. اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی. بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے ہی راستہ تیار کر کے رکھتے تھے. اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا. اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، کہ کوئی راستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی راستہ ہی نہ ملا. اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی. مکران شاہ حسین و جمیل، خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی. اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا. کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ راستہ بتا دوں گی اندر آنے کا. اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے. میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں. اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی. اس نے کہا میں تیار ہوں، تو راستہ بتا. اس نے راستہ خفیہ بتایا.
وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا, بادشاہ کو پکڑا, اس کے باپ کو قتل کیا, اس کے علاقے پہ قبضہ کیا, اس عورت کو لیا, آ گیا, شادی کر لی. ایک رات بستر پہ لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی, کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں, میں نے خود دیکھ کر بچھایا. کہا نہیں کچھ ہے. کہا کچھ نہیں, میں نے دیکھ کے بچھایا ہے. عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. باپ تو میرا کمزور ہو گیا, تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں. ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں, بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے. غریب آدمی عزت کرتا ہے, کمزور آدمی عزت کرتا ہے. جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی, یاد رکھنا. جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے, اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے. میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا, اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی, لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے, مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے, عورت مرد کی. انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر. بیوی کہنے لگی کچھ ہے. کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شے نہیں. لگا ہے کوئی چیز. عورت تب سر پٹائی, کہنے لگی دیکھو تو صحیح. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی, بیڈ شیٹ جو اتاری, تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے, ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا. 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے, باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی, کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے, تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا, جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی؟ میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے, کہاں سر کھائے بول بول ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے, جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے. آپ ادلیاں سردار خان تکے, شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں, عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں. عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو, باوقار ہو. میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف, اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے. حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا ہے. اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا. لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا. جو اللہ نے تجھے دیا ہے, جو رب نے, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود. تو شکوے کرتا پھرتا ہے, تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں, فلانا تگڑا ہے, میں بڑا ماڑا ہوں, فلانا مالدار ہے. نہ شکری نہ کر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا, عذاب, اور میرا عذاب بھی سخت ہے. میرے بھائی عزت لالچ میں ہے, ذلت لالچ میں ہے, عزت قناعت میں. اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں, حوصلہ کریں. اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں, اسے محل سمجھا کریں. اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے, بڑی خوش قسمت زندگی, بڑی خوش قسمت. یہ میرے حضرت فرمایا کرتے, فرماتے یہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے. جو بہن بھائی ہم نے تو
ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے. آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں, تو ولی ہوتے ہیں, اللہ سے زیادہ ڈرتے. یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے, کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا, میری اماں کہتی جا دے آ, تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگ رچائے آیا ہے, اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے. آج سمجھ آتی ہے, آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے, وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے, وہ تھوڑا ملتا ہے. ناز کیا کرے ناز. آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. او خدا کے بندے, پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے, پرورش جا کے گاؤں میں پائی. جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا, ہوا بھی تازہ ہے, زبان بھی خالص ہے, بندے بھی خالص ہے. حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی, اس کے ہاں پرورش پائی. سر اٹھا کے دیا کرو, سر اٹھا کے, عزت نہ ڈھونڈا کرو. وہ کیا عزت ہوئی, پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے, پڑوسی کو نہیں پتا. اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں, وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں, تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں, یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے, یہ ہمارے گاؤں, یہ عزت ہے, یہ وقار ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے. تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں, جہاں عزت ہے ہی نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, اور سنجیدگی میں عزت ہے, یاد رکھیں. ہم لوگ شغل کر کے, زیادہ باتیں کر کے, آگے آگے بڑھ کے, کیمرے کے آگے ہو کے, آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عزت نہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا, آیا بعد میں, نکلا آگے کی طرف بڑھا, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے گیا. فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا, اپنے لیے رستہ بنا لیا دوزخ جانے. اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی, جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے, دعوت پہ گئے. ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے, بڑائی کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت. آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے, رش بہت زیادہ تھا. تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے. فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی, میری عزت میں کمی. یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں. عزت انسان کی, دیکھیں نا, صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے, اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت. وہ جہاں رہتا ہے وہاں. ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی. میں بھی میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب, میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ ہر روز ہی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے. بھول جاتا ہے لوگوں کو, کل بھول گیا تھا. یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی. کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی, کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا, دل کو لگی. کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو, نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو, بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا, کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا. تو سادے آدمی تھے نا, بڑی پیاری بات سمجھا گئے. کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں. جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں. جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے, یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے. تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش. تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے, وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامت نجا, جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے ہیرے. چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ, چپ رہ. من سمتا نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا, کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی, یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا, چپ رہ گیا تو عزت پا گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟
آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا. میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے, طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے, طوطا ڈھونڈنے لگا, طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا. طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا, طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا, پتے بھی سبز تھے, اگر بولتا نہ تو مرتا نہ, اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپ رہے گا تو بچ جائے گا, چوپ رہے گا تو وقار پائے گا. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں, خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں, غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی, یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے, میرا بھی دکھڑا سن لے گا, اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا. جس کے پاس بچے بھی نہ آئے, بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے, 3 لفظ. اور یہ آج نہ رٹ لینے آپ نے, موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک اشرا بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ رٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے, حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال, جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی, میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں 1 دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی, اللہ اکبر, معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے, فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر, تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا, عاجزی اختیار کر, سادگی اختیار کر, سادگی عاجزی کر, تجھے اللہ 2 باتیں اس میں ارشاد, ایک معذرت کر غلطی ہو جائے, اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, سوئے ہوئے تھے, غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا, مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے, دیر ہو گئی, غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا, کچھ لکھ رہے تھے, مہمان بیٹھا تھا, خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا, بجھ گیا. حضرت اٹھے, بوڑھے آدمی تھے, چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں, میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو, مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے, اس میں تیل دوبارہ ڈالا, بتی ٹھیک کی, جلائی, واپس آ گئے. وہ مہمان, اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں, کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی, میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا, اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو. میں بیٹھا ہوا تھا, 2-3 بچیاں آ گئی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں, جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی. آپ روز آتے تھے, بکریوں کا دودھ دھوتے تھے, ہم پی بھی لیتی تھی, بیچ کے گزارا بھی کر لیتی.
اب آپ تو خلیفہ بن گئے, کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا, میں آیا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے, دودھ دھوتے, ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے, بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے, سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے, جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے, جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی, آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے, کوئی مہمان آ گیا کسی کا, اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں, خستہ سی حالی ہے, اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید, معاذ اللہ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا خادم ادھر آؤ, ادھر آؤ. آپ قریب گئے, کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے, عاجزی اختیار کرنا. عاجزی سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب نے اس آدمی کا, مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے؟ فرمانے لگے نہیں, یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے, اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا, پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا, رسول اللہ کا غلام ہوں, اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں, تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے, تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے, تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے, وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا, تو نہیں نا ڈر لگتا وہ دیکھو. شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف, اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے, درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا, تو بھائی یہ تیری عزت نہیں, یہ تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے, انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے, جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں, بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے, من اعز عبادہ کا یا اللہ, اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا, جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو, جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو, لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام, اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب, اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے, بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا, خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا, دوسرا آدمی, اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا, تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ, نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, نور الہی سے. میں بیمار ہوں, کہنا نہیں پڑا, حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا, لوگ بڑھ گئے, دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی, تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی, ایک طوائف تھی, اس طوائف کو کچھ پیسے دیے, کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے, کہنے لگی فکر نہ کریں,
जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया। हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के सीढ़ियां उतर रहे थे, साइलीन का रश था, इधर भी लोग थे इधर भी लोग। हजरत जा रहे, हजरत नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, दाएं बाएं लोग हैं। वो बीबी आगे बढ़ी और इस तरह उसने गुफ्तगू शुरू की जैसे बड़ा पुराना जानने वाली है। पता क्या लफ्ज अदा करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है? रात तो फिर आप आ गए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के। तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना, मद्दो जजर होने लगा। जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहाँ होता है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते हुजरे में होता है, ये रात को कहाँ होता है? कहाँ होता है रात को? जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। सारे ऐसे नहीं होते। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। भावे सोने मिलन हजारा, आसानी यार बटाना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा वो देख ही कोई नहीं सकता, कोई जो मर्जी। कुछ मद्दोजहर का शिकार है। हालात बदलने लगे। अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया। आपने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, उल्टा हाथ, पैसे निकाले और सीधा उस बीबी के सर पे रखा। कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए। और फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी। कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तख्लीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक है। मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज़अल्लाह, और मैं फुला बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवाइफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे ही बेटी बना लिया है। आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी। ये लफ्ज कहे, कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी, आंसू पूंछे, नकाब ओढ़ा। कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है। अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवाइफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी। अब कयामत तक वहां से या दुरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अज़ानें पढ़ी जाएगी। ये इज्जत है, ये वकार है। भाई आप किसी को माफ करके तो इज्जत ले सकते हैं, ये भी तो हो सकता था ना पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे पीर पे इल्जाम लगाने आई है, पकड़ो मारो, ये भी काम हो सकता था। लेकिन हजरत ने माफ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे मुस्तफ़ा करीम के नवासे, इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं अगर 1 महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था तवाफ। इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती हैं, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार कीतियां दा मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, 1 बोतल सिरके खिलाए, 1 बोतल शहद खिलाए,
5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई, कहने लगे तोहफा है। कहते हैं मैं अब तो मारी गया। मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है, और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल अता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके इखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो, कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं आप तो तारीफ के, तो भाई याद रखें आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था, ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा महबूब तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं, माज़अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है, इख्तिलाफ हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है, तो कहने लगी आपको पता है ना अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगे भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना, फरमाया मेरे बड़े हो गए तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका न दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं बाहर गया, नया चिराग नई बत्ती नया दिया, कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए, क्या हुआ क्या हुआ, कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए,
بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار ہے، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے. اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت دے، حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہو نا، بالکل، تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. عرصے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے. تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس، توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی کار میں بیٹھے.
کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا۔ تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا، جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر دھمکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا، تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ۔ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم ہے۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہیں، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا داروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔
और भाइयों हद हो गई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए। और बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पे बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सहराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है, रमजान का महीना है, 10वां रोजा है, हजरत खतीजा का यौम विसाल है, ना देखो दुनिया क्या कहती है, ये देखा करो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। नबी पाक छोड़ दो सारी दुनिया के धोखे, सारे फैशन, सारी रसूमात, सारी तोहम्मात छोड़ दो, सीधी तवज्जो मदीने वाले महबूब की तरफ करो, जैसे हुजूर कहे वैसे करो, जिस बात में मुस्तफा राजी हो वो काम करो। रब फरमाता है दुनिया में भी इज्जत दे दूंगा, आखिरत में भी इज्जत दे दूंगा। इज्जत गुलामी रसूल में है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहू अल्लाह है, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर